بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر۔ وجہ تسمیہ: قدر کا ایک معنی ہے شرف، عزت و شرف، اور دوسرا معنی ہے تقدیر۔ سورۃ القدر میں شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ القدر رکھا گیا ہے۔ مرکزی مضمون: سورۃ القدر کا مرکزی مضمون شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ شان نزول: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں کم ہیں، اسی لیے اس امت کے اعمال دوسری امتوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے تھے جن کی عمریں زیادہ تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور صرف ثواب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ سورۃ القدر میں بتایا گیا ہے کہ شب قدر اپنی فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت کی وجہ سے یہ ہے کہ اس رات پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا گیا۔ سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رمضان سے اگلے رمضان تک تمام مخلوقات کے لیے مقرر کردہ احکام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ سورۃ القدر میں شب قدر کو سلامتی والی رات قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر نیک کام کے انتظام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔